السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ایسا ہے کہ میرے ایک ہندو بھائی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں نے مسلمانوں کو ہمیشہ شدت اور حدت اور غصے کی صورت میں دیکھا ہوا ہے، اور یہ چیز خود بھی بہت جگہوں پہ آبزرو کی کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں یا دو لڑکے دو یا وہ جوان سالہ لوگ بھی آج کل باتیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ دوسری قومیں ہمارے لیے کوئی ایک چال چل رہی ہے، اور ایک شکن اندر سی ہے ہمارے، بالخصوص ہمارے جوانوں میں بھی، جو باقی قوموں میں، بالخصوص ہندوؤں کے لیے بھی اور یہودوں کے لیے۔ اس چیز سے مجھے یہ رائے چاہیے جی گامدی صاحب جی، کہ اس رویے سے، اس منفی رویے سے کیسے بچا جائے خود کو، کیونکہ جب عمومی طور حالات ایسے ہو کہ ہر کوئی یہی بات کر رہا ہو، اور بالخصوص ہمارا جو خطۂ ارض ہے کشمیر جہاں سے میں ہوں، وہاں یہ باتیں زیادہ ہی ہوتی ہے، تو اس رویے سے کیسے بچایا جائے؟ اور اگر مثبت بات کرنی ہو ان کے درمیان، تو وہ مثبت بات کیا ہم کریں، ان تک پہنچائیں؟ اگر پہنچائیں تو کس انداز سے پہنچائیں؟ دنیا میں جو خرابیاں بھی ہوتی ہیں وہ جب قومی سطح پر ہوں تو مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلم کے طریقے پر اچھے اقدار لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ بعض مذہب کے حوالے سے پہنچانے کی ضرورت ہے، بعض سیاست کے حوالے سے پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے میں بہت عرصے سے یہ خواہش رکھتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ 40 سال ہو گئے کہتے ہوئے کہ ہمیں اپنے ایک نظام کو ریوائو کرنا چاہیے۔ وہ خانقاہی نظام ہے۔ خانقاہی نظام کوئی بری چیز نہیں تھی، اس کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا یا جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا انہوں نے کچھ خرابیاں اس میں پیدا کر دی، ورنہ خانقاہ لوگوں کی تربیت کا بہترین ادارہ رہی ہے۔ تو اس کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں نرمی آئے، لوگوں میں محبت آئے، لوگوں میں شفقت آئے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انسانی سطح پر سلوک کرنا سیکھیں۔ قوموں کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جو آپ نے بات کہی ہے اس کی تاریخی وجوہ ہے۔ مسلمان کی حیثیت سے دنیا پر 1200-1300 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں۔ تو جب کسی قوم کا اس طرح کا ماضی ہو، یہ اس کا پس منظر ہو، تو وہ فخر کی نفسیات میں جینا سیکھ لیتی ہے۔ یہ اگر کبھی دیکھنا ہو تو ان لوگوں کے ساتھ دیکھیے کہ جن کے والدین کے بڑے کارخانے تھے یا ان کی بڑی زمینیں تھیں، ان کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، اور وہ یک بیک غریب ہو جائیں یا اس سطح پر نہ رہیں تو ایک منفی رویے ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ اس میں بڑی ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو ان کی موجودہ حالت میں جینے کا ہنر سکھایا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ اس میں انہیں کس طرح جینا ہے، کن چیزوں کو سمجھنا ہے، اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں۔ ہوا یہ کہ جو بڑے لوگ پیدا ہوئے ہمارے یہاں پچھلے 200 سال میں، انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کی اس عظمت رفتہ کو نہ صرف یہ کہ ان کے ذہن میں تازہ رکھیں بلکہ ان کے اندر جذبہ پیدا کریں کہ وہ جلد سے جلد اس کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ لوگوں کی تربیت ہوتی حالات کے لحاظ سے، وہ اور زیادہ اگریسو ہو گئے، اور ایک طرح کی جارحیت ان کے اندر آ گئی۔ اس کا ظہور ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے، گھریلو زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور اگر دوسری قوموں کے ساتھ واسطہ ہو تو وہاں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ ہے۔ چنانچہ اس کے چونکہ تاریخی اسباب ہیں تو ایسی چیزوں کی اصلاح یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں طب میں کہتے ہیں نا کہ یہ تو بڑا کرونک مرض ہو گیا ہے، پرانا ہے بہت، اس کے علاج کے لیے بھی ویسی ہی محنت کرنی پڑے گی۔ جاوید صاحب، اسی پہ فالو اپ کوشچن، ہمارے ہاں جو ایک پوری فکر ابھی اس پہ بنی ہے، علامہ اقبال ہیں یا ابھی کیا کہتے ہیں حال ہی میں وائل حلاق صاحب ہیں، طلحہ عبد الرحمان ہیں موروکو کے، تو معلوم ہوتا ہے جو فکر اتنی بڑی سطح پہ علمی آ رہی ہے وہ ابھی تک اسی کو فروغ دے رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو عظمت رفتہ ہے وہ کوئی چیز تھی، یا جس طرح ہمارا درس نظامی ہے وہ کتنا پختہ ہے، کتنا اچھا ہے، اس چیز کو ہم کو جکڑ کے بیٹھے رہنا چاہیے۔ اور اس میں کیا کہتے ہیں وہی فریاد فرنگ دلاویزی فرنگ والا معاملہ پھر بن جاتا ہے نوجوانوں میں جو جدید پڑھے لکھے بھی ہیں۔ تو یہ فکری سطح پہ کس طرح اس کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں؟ وہی بات ہے جی کہ کچھ لوگ جن کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں دی ہیں
وہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کریں، اس لیے کہ دنیا میں جو تبدیلیاں بھی آتی ہیں اس کا ذریعہ بڑے لوگ بنتے ہیں۔ یہ آپ نے خود بیان کر دیا کہ علامہ اقبال ہیں، سید ابوالرحمٰن صاحب مودودی ہیں، اسی طرح مصر میں جو بعض بڑے لوگ پیدا ہوئے ان کو آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے ابھی آپ نے نام لیے ہیں وہ سامنے رکھ لیں، تو یہ جتنے لوگ بھی ہیں وہ اس صورتحال میں بالکل برعکس رویہ اختیار کیے رہے ہیں۔ ان کی تحریروں کے، ان کی گفتگوؤں کے، ان کی شخصیت کے بڑے اثرات ہیں۔ میرے علم کی حد تک تو اگر کسی آدمی نے اس معاملے میں جس کو سوٹ پھونکنا کہتے ہیں اس سطح پر کام کیا ہے اور لوگوں سے بہت گالیاں کھائی ہیں، وہ مولانا وحید الدین خان ہے۔ انہوں نے ہماری قوم کو یہ درس دینے کی کوشش کی کہ وہ زمانے کو پہچانے، اپنے حالات کو سمجھے۔ جو دنیا میں سیاسی تغیر آیا ہے وہ ان کے حق میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے اقتدار کچھ دوسری قوموں کو دے دیا ہے، تو وہ یہ ضرور جاننے کی صحیح کریں کہ یہ ہم سے کیوں چھن گیا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار بھی کریں، لیکن رد عمل کی نفسیات سے نکلیں اور اپنے اس ماضی کو ذرا تنقید کی نظر سے دیکھ کر اپنی بہتری کے لیے آگے بڑھیں۔ ان سے بھی بعض معاملات میں کچھ تجاوزات ہوئے، ظاہر ہے کہ جو آدمی بھی اٹھتا ہے وہ اس کی اپنی شخصیت کے اثرات ہوتے ہیں، تاہم یہ ایک اچھا میسج تھا۔ پوری آپ اسلامی دنیا میں دیکھیں اس طرح کی بات کرنے والے کتنے لوگ، تو اتنے لوگ جب پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے لوگ ایک زاویہ نظر کو بیان کرنے والے، پیش کرنے والے، استدلال کرنے والے، تب جا کر کہیں تبدیلی آتی ہے۔ مقابلے میں پہاڑ کھڑا ہے، تاریخ ان لوگوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کی خواہشیں ان کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس زاویہ نظر کا آدمی جیسے ہی گفتگو کرتا ہے تو مسلمانوں کا محبوب ترین آدمی ہوتا ہے، کیونکہ خواب دکھانے والے لوگ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ہمیشہ بہت، جو آدمی حقیقت بتائے گا، حقیقت پسند بنائے گا، وہ لوگوں کے لیے اس طرح محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ ذہین لوگ نکلیں اور نکل کے صحیح زاویہ اختیار کر کے اپنی صلاحیتیں استعمال کریں، تحریر کی، تقریر کی، تعلیم کی، تدریس کی۔ دنیا میں تبدیلی یہیں سے آتی ہے، تبدیلی ابتدا میں سیاست سے نہیں آتی۔ ہمیشہ تبدیلی کی بنیادیں پہلے فکری طور پر مستحکم ہوتی ہیں، پھر ان کا ظہور سماجی اور تہذیبی سطح پر ہوتا ہے، پھر کہیں جا کر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب وہ سیاسی سطح پر بھی ظاہر ہو جائے۔